اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب مبادئ العربیہ 4 میں ہماری گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ مبتدا اور خبر تک، اور بتایا تھا کہ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ۔ اصل کیا ہے مبتدا میں؟ اصل یہ ہے، کیونکہ ابھی پیچھے امتحان شروع ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ درس رکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہاف ایگزام، تو اب اس کے بعد سے یہ شروع ہو رہی ہے الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ۔ یہیں سے ہے نا، ایک لائن مس رہ گئی تھی جی، کہاں سے جی؟ اصل کیا ہے مبتدا میں؟ معرفہ ہونا ہے۔ کیوں معرفہ ہونا ہے؟ لکھیں یفید اذا اخبر عنہ، تاکہ جب اس کے بارے میں خبر دی جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ ہاں، لیکن اگر نکرے سے فائدہ ہو تو ابتدا جائز ہے۔ تو امتحان میں آیا تھا یہ سوال، صحیح کہ نکرے کو کب مبتدا بنائیں گے، یہ آ چکا ہے، یہ یہاں سے رہ گیا تھا۔ الاصل فی الخبر ان یکون نکرۃ، خبر میں اصلی یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، لأنہ وصف للمبتدا، اس لیے کہ ایک طرح سے وصف ہوتی ہے مبتدا کی۔ زید قائم، یہ کھڑا ہونا ایک در حقیقت ایک طرح سے زید کی صفت ہی تو ہے نا، کھڑا ہونا۔ وقد یاتی معرفتاً، کبھی کبھی خبر معرفہ آتی ہے، کب؟ اذا کان المبتدا معرفاً، جب مبتدا بھی معرفہ ہو۔ ھذا مولانا، ھذا معرفہ ہے نہیں مبتدا، خبر بھی مولانا معرفہ ہے۔ پھر آگے آئیے، اتنی سی بات، ایک جملہ رہ گیا تھا، یہ بات تھی۔ اب یہاں پہ مین بات یہاں سے شروع ہونی ہے، مرتبۃ المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے، ما ہی المرتبۃ المبتدا والخبر، سوال یہ ہے مبتدا خبر کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہی ہیں، اصل کیا ہے مبتدا میں؟ مقدم ہونا، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ مؤخر ہونا۔ بھائی پہلے مبتدا آتی پھر خبر ہی تو آتی ہے، خبر بعد میں آتی، مبتدا پہلے آتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہو، اس لیے کہ اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے۔ زید قائم میں زید کے اوپر کیا حکم لگا رہے ہیں آپ؟ کھڑے ہونے کا نا، تو کیونکہ وہ محکوم ہے اسے مقدم ہونا اس کی اصل ہے، اور خبر میں یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، کیونکہ وہ محکوم بھی ہوتا ہے، اس کا حکم لگایا جاتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے۔ آئیے پھر اگلا سوال، فی کم موضعا یجب تقدیم الخبر علی المبتدا۔ دیکھیے مرتبہ اصل کیا ہے؟ پہلے مبتدا ہو پھر خبر ہو، لیکن کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرتے ہیں، تو یہی پوچھ رہے ہیں کتنے مقامات پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے جی؟ پھر فی کم موضعا یجب جی یجب تقدیم المبتدا خبر۔ دیکھیے اصل تو مبتدا کا مقدم ہونا ہے، لیکن کب واجب ہے کہ مبتدا مقدم ہی ہو خبر کے اوپر؟ یہ سوال ہیں، ان کے جواب دیں گے۔ بسم اللہ، آگے بڑھیں۔ سوال، الاصل فی المبتدا التقدیم، اصل کیا ہے مبتدا میں؟ رضی، روز مباحثہ کریں گے آپ، اس کو روز لکھیں گے تاکہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کی اصل کیا ہے؟ مقدم ہونا، لأنہ محکوم علیہ، اس لیے کہ وہ محکوم علیہ ہوتا ہے، اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ وہ فی الخبر ہے، یعنی الاصل فی الخبر ہے، یہ کہاں وہ ہو رہا ہے رضی؟ واو کے ذریعے ہو رہا ہے یہاں پر، الاصل فی المبتدا ہے، الاصل فی الخبر التاخیر، خبر میں اصل کیا ہے؟ مؤخر ہونا ہے۔ روز لکھو گے، روز یاد کرو گے، روز مباحثہ مطالعہ کرنا ہے رضی، روز یاد کرو گے تبھی سمجھ میں آئے گا۔ تو خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہو، لأنہ المحکوم بہ، اس لیے کہ محکوم بہی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے مبتدا پہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو اصل کیا ہوئی؟ مبتدا مقدم، خبر مؤخر۔ غیر انہ قد یعرض ما یوجب او یجیز العدول عن الاصل، مگر یہ کہ غیر یہ کہ کوئی چیز عارض ہو جائے، طاری ہو جائے اس کے اوپر، ما کیا چیز طاری ہو جائے؟ وہ چیز طاری ہو جائے جو سبب بنتی ہے
اس اصل سے عدول کا، پلٹنے کا، یا اجازت دیتی ہے کہ اس اصل سے عدول کیا جائے. اصل کیا ہے؟ مبتدا کا مقدم ہونا اور خبر کا مؤخر ہونا. تو یہ اصل ہے. لیکن جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو، طاری ہو جائے ان کے اوپر کہ جو اس اصل سے پلٹانے کی اجازت دیتا ہو کہ آپ پلٹ سکتے ہیں آگے، یعنی مبتدا کو بعد میں خبر کو پہلے کر سکتے ہیں، یا سبب بنتا ہے کہ کوئی چیز آ جائے ایسی کہ یہ اس اصل کو توڑا جائے، اس اصل کو توڑا جائے. ٹھیک ہے جی. یجب تقدیم الخبر. اب دیکھیے، اب یہ بتائیں گے اصل تو یہ ہے مبتدا پہلے خبر بعد میں، لیکن کبھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے مبتدا پر. یجب تقدیم الخبر علی المبتدا، واجب ہے خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر فی اربعۃ مواضع، 4 مقامات پر. 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس اصل سے عدول کرنا واجب ہے. کب؟ اذا کان الخبر ظرفا یا او مجرورا بالحرف، جب کبھی بھی خبر ظرف ہو فی الدار، یا وہ مثلا عندی ظرف ہو یا مجرور بالحرف ہو فی الدار، والمبتدا نکرۃ، اور مبتدا نکرہ، والمبتدا نکرۃ. جب کبھی خبر ظرف یا جہاں مجرور بالحرف ہو اور مبتدا نکرہ ہو. عندی غلام ظرف ہے، دیکھیے عندی ظرف ہے نہیں ہے، خبر ہے، ظرف ہے. یا فی الدار جار و مجرور ہے، غلام نکرہ ہے نہیں. جب کبھی بھی خبر ظرف یا جار و مجرور ہو اور مبتدا نکرہ ہو تو پھر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. آپ غلام عندی نہیں کہہ سکتے، زید عندی تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ زید معرفہ ہے. غلام عندی نہیں کہہ سکتے کیونکہ غلام مبتدا ہے، نکرہ ہے، اور خبر ظرف ہے، تو خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. آپ لکھ سکتے ہیں کاپی پہ جلدی مثلا، یا میں کل یاد دلانا میں لکھوا دوں گا. دوسرا مقام اذا کان الخبر اسم استفہام، جب کبھی بھی خبر اسم ہو، اسم استفہام، حرف استفہام نہیں، اسم استفہام. ظاہر سی بات ہے کیونکہ حرف تھوڑے خبر واقع ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے نا خبر. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں اگر خبر جو ہے وہ اسم استفہام ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اسم استفہام صدارت طلب ہوتا ہے، تو مقدم کرنا واجب ہے. این الطریق، راستہ کہاں ہے؟ اصل میں تھا طریق مبتدا ہے، این خبر ہے، کیونکہ یہ اسم استفہام ہے، مقدم کرنا واجب ہے. کیف حالک، کیف حالک، تو آپ کا حالت کیسی؟ تو حالو کا خبر ہے، کیفا نہیں، حالو کا مبتدا ہے، کیفا خبر ہے، کیونکہ یہ اسم استفہام ہے، اس لیے اس کا مقدم کرنا واجب ہے. 2 مقام ہو گئے جہاں پہ خبر کو مقدم کرنا واجب ہے مبتدا پہ. تیسرا آئیے جی 2 مقام. تیسرا مقام کا کون سا؟ خبر کے مقدم کرنا واجب ہے کب؟ اذا کان الخبر اسم. تیسرا اذا کان المبتدا محصورا بالا او بانما، جب کبھی بھی مبتدا الا یا انما کے، کیونکہ یہ وہ ہے نا ادات استثناء، ادات حصر ہیں، ان کے ذریعے سے اگر مبتدا محصور واقع ہو تو ظاہر سی بات آپ نے قاعدہ کلی پہلے جان چکے ہیں نا، جو بھی جیسے فعل و فاعل اور مفعول میں تھا، یہاں بھی وہی بات ہے، جو بھی محصور ہوگا وہ مؤخر ہوگا، جو بھی محصور ہوگا وہ، اور جب مبتدا محصور ہو جائے تو بعد میں آئے گی نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. آئیے کیا دیکھیے، ما عادل الا اللہ، کوئی عادل نہیں ہے. کوئی عادل نہیں اللہ کے علاوہ. تو اللہ جو ہے وہ اللہ کے ذریعے سے محصور واقع ہوئے نا مبتدا. انما، اور آپ نے جانتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے بعد جو آتا ہے وہ محصور ہوتا ہے، اور انما میں جو آخر میں آتا ہے وہ محصور ہوتا ہے، کیونکہ انما ایسا تھوڑی مثلا ما عادل انما اللہ، مثلا انما عادل اللہ، تو انما حرف ادات حصر ہے، اللہ محصور ہے، مبتدا ہے. ویسے تو اللہ عادل، لیکن اللہ محصور فقط، کیونکہ حصر کا معنی یہی تو ہے نا، فقط.
ما عادل الا اللہ، اللہ کے فقط اللہ کے سوا کوئی عادل نہیں ہے. وانما عادل اللہ، فقط اللہ عادل ہے. تو محصور واقع ہوا تو مبتدا مؤخر جو بھی محصور ہوتا ہے مؤخر ہوتا ہے، تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. چوتھا مقام جب خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. اذا اشتمل المبتدا علی ضمیر، جب مبتدا مشتمل ہو ایک ضمیر پر. وہ یاد ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ، فاعل اور مفعول کی بحث یاد ہے؟ اس میں یہ تھا کہ مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے کچھ مقامات پر. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب کبھی مفعول کی ضمیر فاعل سے ملی ہوئی ہو. جب فاعل سے ملی ہوگی تو مفعول تو بعد میں آتا ہے. اگر ہم مقدم نہ کریں تو فاعل کے ساتھ جو اس کی مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہے وہ ما بعد کی طرف پلٹے گی، جو کہ غلط ہے، اس لیے مقدم کرنا واجب ہے. ایسے ہی یہاں پہ ہے، جب کبھی مبتدا میں ایک ضمیر ہو جو خبر کی طرف پلٹ رہی ہو. اب اگر مبتدا کی ضمیر ہو اور خبر بعد میں ہو تو ضمیر بعد کی طرف پلٹے گی، جو کہ غلط ہے، اس لیے خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ ضمیر کی اصل کیا ہے، پیچھے کی طرف پلٹتی ہے نا. اس لیے دیکھیں فی الدار صاحبھا، صاحبھا میں صاحب مبتدا ہے، ہا پلٹ رہا ہے خبر کی طرف، اس کا مالک، گھر کا مالک. اب اگر ہم ایسے کہیں صاحبھا فی الدار تو ہا کو کہاں پلٹائیں گے؟ ہا تو ضمیر تو ما قبل کی طرف پلٹتی ہے نا، ما بعد کی طرف پلٹنا غلط ہے. اس لیے یہاں پر فی الدار کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ صاحبہ میں ہا جو ہا ہے وہ ما قبل کی طرف پلٹ سکے اور یہ بات صحیح ہو سکے. تو یہ چار مقام ایسے ہیں جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. فائدۃ یجب تقدیم الخبر ایضا، یہاں پر بھی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. کب؟ اذا کان تاخیرہ مما یخل بفہم المقصود، اگر کب؟ جب کبھی خبر کا مؤخر کرنا مقصد سمجھنے میں خلل پیدا کرے. اب اگر میں خبر مؤخر کروں، ایک ایسا مقام ہے کہ خبر مؤخر کرنے سے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کے برخلاف آپ کو سمجھ میں آئے گی بات، تو یہاں پر خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر للہ درکا، للہ درکا، تو یہاں پر للہ کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر میں مؤخر کروں گا درکا للہ تو معنی جی فلو اخرا، تو میں لو فلو اخرا اگر اسے مؤخر کر دیں یعنی درکا للہ کہیں، لم یفہم معنی تعجب، تعجب کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، جبکہ میں معنی تعجب سمجھانا چاہ رہا ہوں. للہ درکا، اللہ آپ کا ذہانت، تو میں معنی تعجب سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے خبر کو اگر میں مؤخر کروں گا تو یہ سمجھ نہیں آئیں گے آپ کو تعجب کے معنی. تو یہاں پر بھی خبر کو مقدم کرنا، چار مقامات تو وہ ہیں خبر کو مقدم کرنا، یہاں بھی خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. اور او کانا اسم الاشارۃ للمکان، اگر خبر اسم اشارہ ہو مکان کے لیے، مکان کے لیے، زمان کے لیے نہیں، مکان کے لیے. جیسے ہونا یا سما خوکا، یہاں پہ تمہارا بھائی ہے، یہاں پہ اس میں مکان، تو یہاں پر ہونا جو اس میں اشارہ ہے نہیں مکان کے لیے ہونا، تو یہاں پر خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. او کان المبتدا مسبوقا من ان وصلتها، یا یہ کہ مبتدا تعویل مصدر میں گئی ہو، مسبوق ہو یعنی ان کے ذریعے سے. آپ یاد ہے نا ان وغیرہ ہو تعویل مصدر میں لے جاتے ہیں جی، تو اگر مبتدا ان اور اس کے صلہ کے ساتھ مسبوق ہو تو پھر ایسی صورت میں بھی خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. انی عندی انکا اشعر الشعراء، انکا، ان حروف مشبہۃ بالفعل کا اس کا اسم منصوب ہے محلاً، اشعر الشعراء اس کی خبر ہے. تو تعویل مصدر میں کیسے جائیں گے؟ انکا اشعر الشعراء یعنی جی اشعر، اشعر، اشعر الشعراء یعنی شاعروں کا شاعر. میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ تم شعراء کے شاعر ہو، یعنی سب سے بہت بڑے شاعر ہو. تو یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ انا کا اشعر الشعراء، یہ مبتدا ہے. تعویل مصدر میں انا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلے کے ساتھ تعویل مصدر میں جاتا ہے نا، جیسے وہاں پہ کیا تھا؟ انا کا قائمون یعنی قیام کا، بلغنی انا کا قائمون، میرے پاس یہ بات پہنچی انا کا قائمون، تو کھڑا ہے. تو
تو انا کا قائم اس میں کہ قیام کا، میرے پاس یہ خبر، تیرے قیام کی خبر پہنچی. ایسے ہی یہاں تم سب سے بڑے شعرا کا ہونا، انا کا شروع شعرا، تو یہ تعویل مصدر میں جا کے مبتدا ہے. انا کا شروع شعرا تعویل مصدر میں جاتا ہے اگر یہ، تو ایسی صورت میں یہ مبتدا کو مؤخر اور خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، عندی کو مقدم کرنا واجب. اب یہ تو بات تھی، پہلے کیا تھا، اصل کیا ہے، مبتدا مقدم خبر مؤخر ہو، لیکن خبر کو مقدم کرنا ان 4 مقامات پر، یہ 1-2 مقام واجب ہے. اب کبھی اصل کی رعایت کرنا واجب ہے، یعنی پہلے مبتدا پھر خبر، یجب تقدیم المبتدا الخبر، واجب ہے کہ مقدم کیا جائے مبتدا کو خبر پر، یہ 4 مقامات پر، فی 4 مواضع. کب؟ اذا کان المبتدا مما له الصدارہ، جب کبھی بھی مبتدا مما ان چیزوں میں سے ہو جن کے لیے صدارت ہے. جیسے ما تعجبیہ ہے، ما جو تعجب کے، ما حسن الصدق، کیا ہے، ما حسن الصدق، صدقہ، ما حسن الصدقہ، تو یہ ما جو کیا ہے، مبتدا ہے. ما کیا ہے؟ کیونکہ یہ ما تعجبیہ ہے، صدارت طلب ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا مقدم کرنا واجب. یا کم خبریہ ہو، بھائی وہ نہیں چیزوں میں سے تو ہے جو صدارت طلب ہیں. کم عبید فی بیت ابی، کتنے غلام، نہیں بہت غلام ہیں میرے باپ کے گھر میں. تو یہ کم جو ہے خبر میں، کم خبریہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صدارت طلب ہوتا ہے، اس کو مبتدا ہے، یہ مقدم کرنا واجب ہے. او اسماء الشرط والاستفہام، اسماء شرط حرف نہیں، اسماء شرط اور اسماء استفہام یہ سب صدارت طلب ہوتے ہیں، یہ مبتدا اگر یہ ہوں گے تو ان کو مقدم کرنا واجب ہے. من یکسل یخسر، جو بھی کسالت کرے گا وہ گھاٹا اٹھائے گا. تو من مبتدا، یکسل جو فعل ہیں یہ خبر، یا من استفہامیہ، من فی الدار، گھر میں کون ہے، تو کیونکہ یہ صدارت طلب ہے، مبتدا ہے، مقدم کرنا واجب ہے. اور کیا ہے، اور مقرونن بما لہ، یا تو مبتدا خود ان کلمات میں سے جو صدارت طلب ہیں، یا مبتدا ان کلمات کے ساتھ مل کے یوز ہوئی جو صدارت طلب ہے، یا تو خود صدارت طلب ہو یا صدارت طلب والوں کے ساتھ ہو. جیسے للموت فی رضا اللہ خیر من الحیات، تو یہ موت صدارت طلب تو نہیں ہے، لیکن لام جو ہے وہ لموت، یہ صدارت طلب ہے. او مشبہن بما لہ الصدارہ، یا ان کلمات میں سے ہو جو صدارت طلب جیسوں سے مشابہت رکھتا ہے. جیسے الذی، صدارت طلب جیسا ہے یہ، کیونکہ ایسا ہی لگتا ہے کہ شروع میں ہی آتا ہے، الذی یدلنی علی مطلوبی فلہ درہم. تو یہ ان کا یہاں پر تو بات ایک ہے، مورد کئی گنا دیے ہیں، مثالیں دے دی ہیں. جب بات مین بات کیا ہے، جب کبھی مبتدا خود صدارت طلب ہو یا صدارت طلب چیزوں کے ساتھ ہو تو مقدم کرنا واجب ہے، ایک مقام. دوسرا، اذا استوى المبتدا والخبر في التعریف والتنکیر دون قرینۃ تبین المراد، جب کبھی مبتدا اور خبر معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے بالکل مساوی ہوں جی، اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو کہ جو مراد کو سمجھا سکے. دونوں نکرہ ہیں تو دونوں ہی نکرہ ہیں، دونوں معرفہ ہیں یا تو دونوں ہی معرفہ ہیں یا دونوں ہی نکرہ ہیں، مبتدا خبر، اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ یہ قرینہ بن سکے کہ جو مقدم وہ مبتدا. جیسے وہاں پہ تھا نا ضرب موسیٰ عیسیٰ، جب اعراب پوشیدہ ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو، سمجھ میں نہ آ سکے تو فاعل کو ہی مقدم کرنا واجب ہے. ایسے ہی مبتدا خبر میں اگر معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے دونوں ایکول ہیں اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. اخو کا سندی، تمہارا بھائی میری سند ہے، تو یہاں پر سندی بھی معرفہ ہے، اخو کا بھی، دونوں اضافت کی وجہ سے معرفہ ہیں، دونوں بالکل معرفہ ہیں، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے تو مبتدا. وہ اکبر من کا سنن ابلغ من کا حنکتن، اکبر نکرہ ہے اور ابلغ بھی نکرہ ہے. اکبر مبتدا ہے، ابلغ، اکبر و من کا سنن، سن کے اعتبار سے جو تم سے سب سے بڑا ہے، ابلغ و من کا اپنا، وہ تم سے اس میں سب سے بڑا ولی ہے. تو دونوں نکرہ ہیں، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے اکبر مبتدا ہے، اس کو مقدم کرنا واجب ہے. 2 مقام ہو گئے. جب تیسرا، اذا کان الخبر محصور، دیکھیے وہی بات آ گئی جو الا انما کے ذریعے عادات حذف کے ذریعے محصور ہوگا وہ بعد میں آئے گا.
وہاں پہ کیا تھا؟ مبتدا اگر محصور ہو جائے تو پھر خبر کا مقدم کرنا واجب ہے. یہاں پہ اگر خبر محصور ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ بعد میں آئے گی، مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے. مل کسلان الا خاسرون، جی کوئی سست ایسا نہیں ہے جو اس گھاٹا نہ اٹھائے، ہر کسلان. وَإِنَّمَا الْجَاهِلُ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ، فقط جاہل ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو جب خبر جملہ طلبیہ خبر یہاں پہ محصور ہوئی تو اس کا مؤخر کرنا واجب ہے، تو مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے. چوتھا مقام آئیے جہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. اذا کان الخبر جملۃ طلبیۃ، جب کبھی بھی خبر جملہ ہو، پہلی بات تو خبر جملہ ہو اور جملہ بھی طلبی ہو. الدرہم انفق، فعل امر ہے نا، طلب ہوتی ہے اس میں. درہم انفق ہو تو اس کو خرچ کر، انفاق کر. تو الدرہم مبتدا، انفق جملہ ہے نہیں ہے، انفق فعل امر ہے، انتا اس کا فاعل ہے، ہو اس کا مفعول ہے، جملہ ہے نہیں ہے. تو جب کبھی بھی خبر جملہ طلبی ہو تو مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے. واخوک لا تؤذیہ، تو طلب خالی فعل امر ہی نہیں ہوتا، فعل نہی بھی تو طلب ہوتا ہے، اس میں کام کو روکنے کی طلب ہوتی ہے کام سے. اخوک لا تؤذیہ، اسے اذیت مت دو. تو لا تؤذیہ فعل نہی ہے نہیں ہے، تؤذیہ فعل امر ہے، فعل نہی ہے، انتا اس کی اس فعل ہے اور ہی اس کا مفعول ہے. جملہ ہے طلبی ہے خبر، لہذا اخوک کا مبتدا اس کو مقدم کرنا واجب ہے. او فعلا رافعا لضمیر المبتدا، یا یہ کہ خبر مبتدا کی ضمیر کو رفع دے رہا ہو. الحاکم انصف فی حکمہ، تو فی انصف الحاکم مبتدا ہے، انصف جو اس کو اس کی ضمیر کو مبتدا کی ضمیر کو رفع دے رہا ہے، لہذا مبتدا الحاکم کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ وہ ضمیر ماقبل کی طرح پلٹے، پیچھے نہ پلٹے. سمجھ میں آیا؟ فائدتون وفیما خلا الاماکن المذکور، یہ جو مکان مذکور ہیں، یہ ذکر جو جگہ مقام یہاں پہ ذکر کر دیے کہ کہاں پر مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. ان کے علاوہ یہ کیا ہے؟ یخبرو ہے، کیا ہے؟ یخیرو ہے، جس میں صاف دکھ نہیں رہا پی ڈی ایف میں. یخیرو آپ کو اختیار ہے ان مقامات کے علاوہ جو ہم نے اوپر گنا دیے کہ کہاں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے اور کہاں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. 4 مقام وہ اور 4 یہ، ان کو چھوڑ کر آپ کو اختیار ہے کہ آپ خبر کو مقدم کریں چاہے مؤخر کریں. کلما استقام المعنی وحسن، جو جیسے بھی آپ معنی قائم ہو سکے اور فائدہ حاصل ہو سکے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ مبتدا مقدم کر لو چاہے خبر. لیکن اگر یہ خبر کو مقدم کرنے والا مقامات پائے جا رہے ہیں تو خبر مقدم ہوگی، مبتدا کے مقدم ہونے والے مقامات پائے جا رہے ہیں تو مبتدا مقدم ہوگی، ورنہ آپ کو پھر اختیار ہے چاہے مقدم کرو مبتدا کو چاہے مقدم کرو خبر کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل